تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہے کہ جس کے حوالے سے آپ نے بہت ساری معلومات اور ویڈیوز بھی دیکھی ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسی صبح بھی آتی ہے کہ جس صبح کو قیامت ہوگی، اور اس نے ایسی صبح اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود کیا آپ جانتے ہیں کہ جنتی لوگوں کا قیامت کے اندر کیا حال ہوگا، اور قیامت کا دن جنتی لوگوں پر کیسا گزرے گا؟ یقیناً آپ نے اس ٹاپک پر آج سے پہلے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، لہذا آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت جو جنتی لوگ قیامت کے دن میدان محشر کی طرف چلیں گے تو وہ بے خوف ہوں گے، جبکہ قیامت کا خوف اور گھبراہٹ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر جو جنتی ہوں گے اس خوف کو بالکل ختم کر دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہیں بڑی گھبراہٹ بھی غمگین نہ کرے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنی رب کی طرف چل پڑیں گے۔ اور اس چلنے کا منظر بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نبا میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز تم لوگ فوج در فوج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی، سوائے اس کے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو یکا یک لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور سب سے پہلے قبر سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سر اٹھاؤں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھے یا وہ ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھبراہٹ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مومن بے ریش بے مونچھ اور سرمنگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور بخاری شریف میں مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ اور پیدل چلتے ہوئے ملو گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو 3 گروہ میں میدان محشر کے اندر اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، اور ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے، اور کچھ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، اور کچھ ایک اونٹ پر 4، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ اور امام احمد نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو حشر کی تکلیف زکام کی تکلیف جیسی ہوگی، جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی غشی جیسی ہوگی۔ اور قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا تو اس دن 7 قسم کے جنتی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور وہ دھوپ کی تپش اور اس کی جلن سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، اور نمبر 3 وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا تھا، اور نمبر 4 وہ 2 آدمی جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی۔ اس محبت پر اکٹھے ہوئے
اور اسی محبت پر الگ ہوئے۔ اور نمبر 5 وہ مرد جسے اونچی خاندان اور حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں۔ اور نمبر 6 وہ مرد جس نے اس طرح سے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم تک نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کچھ صدقہ کیا ہے۔ اور نمبر 7 وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے آنسو بہہ نکلے۔ اور ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرض میں کچھ کمی کر دے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ عزیز اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور قیامت کے روز مجھ سے دور وہ ہوں گے جو زیادہ باتونی اور بڑ ہانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اور حضرت معاذ بن انس جونی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے عاجزی اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، تو اسے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے وہ پسند کر لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگ قیامت کے روز وضو کے نشانوں سے بلائے جائیں گے، وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے، تم میں سے جو شخص سفیدی کو بڑھانا چاہے تو اسے بڑھا لے۔ اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں پر ہوں گے جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یعنی کہ قیامت کا دن جو اتنا ہولناک ہے، لیکن اس دن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن اور جنتی بندے بالکل بے خوف ہوں گے۔ وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور جنتی سواریوں پر سوار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے، اور اس دن ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر موجود ہوں گے، اور ان کو قیامت کے دن سب سے زیادہ قرب رسول حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔